ہماری معزز گرامی ایک عجیب اور غریب واقعہ ضرور سنیے جو حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم سے کم 1,500 لاکھ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کی قبول اسلام کا محرک بنی اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور تدبر اور تحقیق جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کی دروازے کھولنے اور صراط مستقیم کا مزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذرائع ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک اسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گئے۔ مذکورہ اسپتال میں روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے، ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جن پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کی مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم میں بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اپنے معاملے میں اطمینان حاصل کر لو۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روا دوا بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں، البتہ قرآن پاک کی ایک آیات پڑھتا ہو، آپ اس پر غور فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں نکل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل سوال پڑھ کر سنائی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کی برابر ہے، جو سورۃ النساء کی 11 نمبر آیات ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیات میں غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد برے لہجے میں بتایا گیا کہ قرآن کریم نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پوری اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجربے کے نتیجے میں وجوہات سامنے آئی ہے، بہت سی وجوہات سامنے آئی ہے۔ وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا دودھ ہوگا۔ 2 گنا دودھ پایا گیا،
مزید برآن لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات وٹامنز حیاتین کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیات تلاوت کی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس مشکل کا حل تلاش کیا، اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے، چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ 14 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچی ہوئی، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو، لڑکے والے نے اپنے لڑکے کو جھولے میں ڈال کر لڑنے کو لے آئے۔ لڑنے والے نے کہا کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی والی نے کہا کہ لڑکا میرا۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے حکم دیا کہ دونوں عورتوں کی دودھ کا وزن کیا جائے، جس کا وزن باری ہو، یعنی جس عورت کی دودھ کا وزن باری ہو، لڑکا اسی عورت کا ہو، لڑکا اسی عورت کا ہوگا۔ تو قرآن کریم میں ہر فیصلہ، ہر قسم کی فیصلہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں جو بھی فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو دشوار ہو، سخت ہو، آپ حل نہیں کر سکو گے، تو آپ قرآن کی طرف متوجہ ہونا اور اس میں غور اور فکر کر لو، آپ کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گے، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہو۔